زندگی کا تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ حضرات، شہداء کے زندگی کے تعلق سے رب کائنات جل مجدہ الکریم اس مقدس اور معزز آیت کریمہ میں ہمارے اور آپ کے زبان پر پابندی لگا رہا ہے کہ اپنے زبان سے میرے راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کے زندگی کا تمہیں سمجھ نہیں ہے، ان کے زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب خالق کائنات جل مجدہ الکریم جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، وہ رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھنے کا شعور نہیں دیا کہ تم ہماری راہ میں قتل ہونے والے شہداء کرام کی زندگی کو سمجھو۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو شہداء کی زندگی کو سمجھیں کہ شہداء کی زندگی کیا ہے؟ حضرات، توجہ تو ہمیں اس بات پر دینا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقدس اور معزز آیت کریمہ میں ہمارے اور آپ کے زبان پر پابندی لگا رہا ہے کہ مردہ مت کہو۔ دوسری آیت کریمہ میں خالق کائنات جل مجدہ الکریم ہمارے اور آپ کے دماغ پر بھی پابندی لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی اپنے دماغ میں مردہ سوچو تک نہ۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ شہید ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک بھی ہوا کرتے ہیں۔ حضرات، شہداء کرام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت الرضوان، جن کا مزار پاک بہرائچ شریف کی سرزمین پر ہے، جو مرجع خلائق ہے، جہاں ملک بیرون ملک کے لوگ بارگاہ غازیت میں پہنچ کر کے اپنی عقیدت و محبت کا گلدستہ سجا کر بارگاہ غازیت میں پیش کرتے ہیں اور بارگاہ غازیت سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ حضرات، حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت الرضوان کا بارگاہ وہ بارگاہ عالی شان ہے۔ اگر کوئی کوڑھی پہنچتا ہے بارگاہ غازی میں اور شفا کی درخواست کرتا ہے تو اسے شفا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مہلک سے مہلک مرض میں مبتلا ہو کر کے غازی سرکار کے بارگاہ میں پہنچتا ہے اور شفا مانگتا ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ حضرات، غازی سرکار کا وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے شفا پاتے ہیں زدہا جا بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں زدہا جا بلب امراض مہلک سے۔ عجب دارالشفا ہے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غازی ملت کا، عجب دارالشفا ہے آستانہ غازی ملت کا۔ اب آپ حضور حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت الرضوان کے زندگی پر ذرا نظر ڈالیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شہنشاہ تغلق کھٹ کے قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، بدستور جنگ ہو رہی تھی، مگر شہنشاہ تغلق کو فتح یابی نہیں مل رہی تھی۔ وہ حیران و پریشان تھا، ایک دن، دو دن، چار دن نہیں، مہینے گزر گئے مگر اسے فتح یابی نہیں مل رہی تھی۔ بدستور جنگ جاری و ساری رہا،
میرے دوستو، حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت الرضوان کے عشاق ایک قافلہ کا شکل بنا کر کے شہنشاہ تغلق کے شاہانہ محل کے قریب سے گزرتے ہیں اور ان کے زبان پر یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں: غازی سرکار کی مدد، غازی سرکار کی مدد، غازی سرکار کی مدد۔ اس طرح سے کہتے ہوئے وہ قافلہ جا رہا تھا۔ حضرت میرے دوستو، شہنشاہ تغلق کی والدہ اپنی خادمہ کے ساتھ شاہانہ محل کے چھت پر بیٹھ کر کے محور گفتگو تھی۔ جب اس قافلہ کو دیکھا، اس قافلے والے کو دیکھا کہ ان قافلہ والوں کے زبان پر غازی سرکار کی مدد، غازی سرکار کی مدد کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا اپنی خادمہ سے: اے میری خادمہ، یہ کون لوگ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لوگ کن سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ تو اس کی خادمہ تاریخ تھی، پڑھی لکھی دیندار تھی۔ اس کی خادمہ نے کہا کہ اے میری ملکہ، سنو سنو، حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں یہ لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے فیضان حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے بارگاہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اور غازی سرکار کا بارگاہ وہ بارگاہ عالی شان ہے کہ آپ کے بارگاہ سے مدد مانگنے والا مدد پاتا ہے۔ بیمار اگر ہے تو بیماری سے شفا مانگتا ہے تو اسے شفا دی جاتی ہے۔ اگر غازی سرکار کے بارگاہ میں کوئی لاولد اولاد مانگتا ہے تو غازی سرکار اسے اولاد عطا فرماتے ہیں۔ یہ لوگ غازی سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ غازی سرکار کا وہ مقام ہے جنہیں شہادت کا درجہ حاصل ہے، اور شہادت کا درجہ ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتا ہے، اور شہادت کا درجہ اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، اسے شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی علیہ رحمت الرضوان کے تعلق سے جب شہنشاہ تغلق کی والدہ سنتی ہے تو سننے کے بعد اس نے کہا: اے میری خادمہ، اے میری خادمہ، وہ شہادت کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں اور بہرائی شریف کے سرزمین پر وہ آرام فرما ہے، اگر ہم ان کے بارگاہ سے مدد طلب کریں تو کیا غازی سرکار ہماری مدد فرمائیں گے؟ خادمہ نے کہا کہ اگر تم مدد طلب کرو گے تو تمہاری مدد غازی سرکار ضرور فرمائیں گے۔ اسی وقت اس نے اپنے آنچل میں اپنے ہاتھوں کو چھپایا اور چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے: اے پروردگار عالم، تو رحیم ہے، اے پروردگار عالم تو کریم ہے، اے پروردگار عالم تو منان ہے، اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ اے مولا، میں غازی سرکار کے صدقے میں تیرے بارگاہ میں میں عرض کرتی ہوں مولا، مجھے غازی سرکار کی مدد حاصل ہو جائے، مجھے غازی سرکار کی مدد حاصل ہو جائے۔ اللہ اللہ، اتنا بھی دعا کی ہی تھی رب کے بارگاہ میں کہ اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ ٹھٹ کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے، شہنشاہ تغلق کو فتح یابی نصیب ہو جاتی ہے، اور فتح یابی نصیب جب ہوتی ہے تو شہنشاہ تغلق اپنے گھر کو روانہ ہوتا ہے، اپنے گھر کو آتا ہے۔ جب اپنے گھر کو آیا تو اس کی والدہ نے پوچھا: اے بیٹا یہ بتاؤ کیا تمہیں فتح یابی مل گئی ہے؟ کہا ہاں اے امی جان، مجھے فتح یابی مل گئی ہے۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ کس وقت تمہیں فتح یابی ملے؟ بلا وقت مجھے فتح یابی ملی ہے، بلا ٹائم تھا مجھے فتح یابی ملی ہے۔ اے بیٹا اچھا یہ بتاؤ تمہیں فتح یابی کس طرح سے ملی ہے؟ تو شہنشاہ تغلق نے کہا: اے امی جان، ایک عجیب و غریب واقعہ میرے سامنے پیش آیا اور
अजीब व गरीब मामला पेश आया। मेरी निगाहों ने देखा कि हमारे तरफ की सब दुरुस्त थे और जंग बदस्तूर जारी व सारी थे। मेरे सब से एक अरबी नस्ल घोड़े पर सवार और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मैदान में पहुंचते हैं, मगर चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। चेहरा हमने नहीं देखा, लेकिन जो हमने देखा है वो हम आपको बता रहे हैं कि वो नंगी तलवार लेकर के जब मैदान में उतरे तो भगदड़ मच गए। काफी फिरार होकर के मैदान को छोड़ दिया। इस तरह से मुझे फतेह याबी नसीब हुई। मैंने फतेह का ऐलान कर दिया। अल्लाह अकबर। शहंशाह तुगलक की वालिदा ने कहा, ए बेटा तो सुन सुन, तुझे नहीं मालूम तेरी मदद करने वाले कौन थे? वो काजी सरकार थे जो तेरी मदद ठट्टे किला के पास गए करने के लिए। ए बेटा शहंशाह तुगलक सुन सुन, अब तू बिला ताखीर जा और हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल इस्मान के बारगाह में हाजिरी दे। हजरात शहंशाह तुगलक फौरन वो अपने घर से रवाना होता है और बहराइच शरीफ के सरजमीन पर पहुंचता है। बहराइच शरीफ के सरजमीन पर पहुंचने के बाद अब मेरे दोस्त उसने एक शख्स से मालूम किया कि गाजी सरकार का मज़ार पाक कहाँ है, हम उनके मज़ार तक पहुंचने चाहते हैं, गाजी सरकार के मज़ार को बता दो। तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम कि गाजी सरकार का मज़ार कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। अब दूसरे शख्स से मालूम किया तो उसने भी यही कहा, मुझे नहीं मालूम। तीसरे से मालूम किया, उसने भी यही कहा, मुझे नहीं मालूम। इस तरह से बहुतेरे लोगों से मालूम किया, सारे लोगों ने कहा कि मुझे गाजी सरकार के मज़ार के ताल्लुक से मालूम नहीं। हाँ, अलबत्ता एक शख्स ने ये कहा कि हजरत अमीर मां रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चले जाओ, हो सकता है वो अल्लाह के वली है, उन्हें मालूम हो कि गाजी सरकार का मज़ार पाक कहाँ है। अब मेरे दोस्तों शहंशाह तुगलक अब किसी से पूछ नहीं रहा है, किसी से